2015 की सबसे बड़ी खबर 92 न्यूज का आगाज। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, आवाज हमारी चारसू। हम हैं 92। बेबाक सहाफत और एतमाद के 5 साल। बाखबर बावसूख 92 न्यूज 5 बरस का हो गया। 92 न्यूज ने 6 फरवरी 2015 को सच्चाई, एतमाद और बेबाक सहाफत के सफर का आगाज किया। 92 न्यूज आज अवाम की पहली तरजीह बन चुका है। सियासत, अवामी मसाइल, खेल, कारोबार और दुनिया भर के अहम वाक़यात, हालात हाज़िरा पर तहलका खेज प्रोग्राम्स। 92 न्यूज ने सब दिखाया, खबर का हर जाविया अपने नाजरीन तक पहुंचाया। दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, आवाज हमारी चारसू। 92 न्यूज मीडिया के उफक पर अनोखी सज धसे आया। पाकिस्तान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी साथ लाया। 92 न्यूज ने HD से HD प्लस और होलोग्राम टेक्नोलॉजी का अपनाया रास्ता। 92 न्यूज 3D ऑगमेंटेड रियलिटी न्यूज रूम से भी हुआ रास्ता। आपसे अपील करना चाहता हूँ, नेशनल रिकन्सिलेशन करे पाकिस्तान, ऊपर करें अपने आप को, सबको अपने साथ, सबको अपना दामन खोले अपना। बहुत तकसीब हो गया, तकसीम दर तकसीम, तकसीम दर तकसीम। हम आपके साथ, हम पाकिस्तान का झंडा नहीं गिरने देंगे कश्मीर के अंदर। मेरा कोई जाति किसी से लड़ाई नहीं है। मसला ये है कि अगर मेरे घर में कोई चोरी करता है और मेरे घर को मकरूज कर देता है तो क्या मैं उसे दोस्ती कर लूं? मुफामत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बेकाफू लड़ा दे किसी बला से मुझे। कभी भी प्लीज मुझे करप्ट लोगों से, जिन्होंने इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, प्लीज मुझे उनसे मुफामत करने का ना कहें। राजा फारूक हैदर कहते हैं इमरान खान कौमी मफाहमत पैदा करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बोले करप्ट लोगों से मफाहमत के लिए ना कहें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मशवरे के जवाब में इमरान खान ने कहा उनकी किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं, लेकिन जिसने मुल्क लूटा, घर में चोरी की, उससे दोस्ती कैसे कर लें? करप्शन करके इदारों को कंगाल और मुल्क को मकरूज किया गया। कौम मायूस ना हो, मुश्किल वक्त से निकलेंगे। सरवर साहब का एक टीवी पे प्रोग्राम आया, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी मेरी बात नहीं सुनती, मेरी कॉलों का जवाब नहीं देती। अब उनकी कॉलों का जवाब देती नहीं ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने हमारे मसले यार क्या हल कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर साहब दूसरे मेंबर हैं, 18 माह पहले उन्होंने दस्तखत किए थे हमारे साथ मुआहदे में। अगर उन्होंने हल करने होते तो 18 माह में हल कर देते। उन्होंने भी ये तकलीफ गवारा नहीं की। हुकूमत की कश्ती डूबी तो उसके गलत फैसलों की वजह से डूबेगी। हम क्यों भेड़ चढ़े? काफली के रहनुमा तारिक बशीर चीमा कहते हैं ब्यूरोक्रेसी गवर्नर की कॉल्स का जवाब नहीं देती, हमारे मसाइल क्या हल करने हैं? हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं कर रही? मोने सिलाही बोले मुआहिदे के वक्त किसी ने आपकी गर्दन पर बंदूक तो नहीं रखी थी, जो चीजें तय हुई उस पर अमल करें। मरियम नवाज लंदन आएंगी तो ऑपरेशन करवाऊंगा। नवाज शरीफ के जिद जाती मौलिज डॉक्टर अदनान का कहना है, मगर वो बेटी की आमद के बाद ही ऑपरेशन करवाने पर बजिद हैं। उधर शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर तशवीशनाक है। मरियम के पास ना होने की वजह से ऑपरेशन 2 बार मुलतवी किया जा चुका। एहतसाब के बयानिए को नवाज शरीफ के बाहर जाने, नैब की कमजोर प्रोसिक्यूशन और अदालतों से रिलीफ से सख्त जिद पड़ी। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा मरियम नवाज का बाहर जाना एहतसाब के बयानिए के ताबूत में आखिरी कील होगा। अगर मरियम प्ली बार्गेन के बगैर बाहर जाती हैं तो जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए। फयाज चौहान बोले बेगम सफदर मुजरिम है, बाहर नहीं जा सकती, हुकूमत और अदालत कभी इजाजत नहीं देंगे।
میرا ایمان ہے کشمیر اب آزاد ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کا یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب. مودی نے بڑی غلطی کر دی. بھارت کو اپنے کیے ہوئے اقدامات سے ہی خطرہ ہے. دنیا کو بتا دیا RSS کا نظریہ کیا ہے. یوم یکجہتی کشمیر قوم بنی اتحاد کی تصویر. شہر شہر ریلیاں، تقریبات، انسانی ہاتھوں کی زنجیر. قوم نے یوم یکجہتی کشمیر ملی جوش و جذبے سے منایا. نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا معاملہ اٹھایا. کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونجتی فضا. یادگاری ڈاک ٹکٹ کا بھیجنا، سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی کی گئی اختیار. قوم کا بچہ بچہ جوش و جذبے سے سرشار. سیریز کے پہلے ٹیسٹ کی تیاریاں. پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آج راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کریں گی. سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی ہوگی. مہمان ٹیم نے گزشتہ روز ہوٹل میں آرام کیا. ادھر بنگلہ دیشی ہیڈ کوچ رسل ڈومینگو کا کہنا ہے راولپنڈی ٹیسٹ میں ان کی ٹیم اپنے بلے بازوں پر بھروسہ کرے گی. پاکستانی بالرز کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیں گے. مالم جبہ میں سرمائی کھیلوں کا میلہ. چیف آف دی ایئر سٹاف. قراقرم انٹرنیشنل الپائن اسکی کپ کے پہلے دن پاکستانی کھلاڑی چھائے رہے. محمد کریم نے مردوں کے جوائنٹ سلالم کیٹیگری کا مقابلہ جیت لیا. خواتین کی جوائنٹ سلالم کیٹیگری میں کوشیم صاحبہ پہلے نمبر پر رہی. مقابلوں میں 9 ملکوں کے اسکیئر شریک ہیں. اور دبئی میں نامور پاکستانی فنکاروں کے ڈیرے. کل پہلے پاکستان انٹرنیشنل اسکرین ایوارڈز میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. فنکاروں کو 25 مختلف کیٹیگریز میں ایوارڈز دیے جائیں گے. صاحب نے مجھے کہا کہ عبداللہ میں نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، تمہیں کانگریس دھوکہ دے گی. پھر یہی وہ پیٹتا رہا. 9 اگست 1953 کو جب وہ گرفتار ہوا تو اس سے پہلے اس نے 3 جلسوں میں جو بات کی تھی، اصل میں اسے کمپلیکس بھی تھا ایک. پھر یہ بھی ہوا کہ قائد اعظم کے علاوہ مسلم لیگ کے لیڈرشپ نے کبھی کشمیر کے بارے میں دلچسپی نہیں لی، دورے نہیں کیے. یہاں جواہر لال نہرو آتا ہے. یہ جو آگے جناب وزیر اعظم کا بھی اگر آپ بائی روڈ آئے، یہ کوالہ سے اس طرف ایک ریسٹ ہاؤس ہے جو ہم نے رکھا ہے، اصل اس کی وہ غلط ہو گئی ہے. قائد اعظم یہاں تشریف فرما ہوئے تھے مظفر آباد وہاں نے، تو وہاں جواہر لال نہرو کو آر سنگھ نے 2 گھنٹے ادھر بند رکھا اور اس کے بعد واپس کو پنجاب میں بھیج دیا تھا. جو میں آپ سرچ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک فقدان رہ گیا تھا ایک. بہرحال وہ میں آپ سرچ کروں کہ وہ ان کا دور ہوا. پھر لیاقت علی خان صاحب نے سال 48 میں سب سے پہلے یہاں پر دورہ کیا. پھر اور لوگ بھی آئے، ملک فروز خان نون صاحب کا بھی آئے، پھر فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب بھی آئے یہاں پہ. باقی پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. بھٹو صاحب 2-3 دفعہ آئے. میاں نواز شریف صاحب کو 14-15 مرتبہ آئے. آپ آج یہ 4تھی دفعہ یہاں تشریف فرمائے. کل آپ میرپور بھی تشریف لے جائیں گے. بے نظیر صاحبہ یہاں پر آئیں اور باقی لوگ بھی، پرویز مشرف صاحب بھی، سارے لوگ آتے رہے کشمیر کے ساتھ ادارے یکجہتی کے. ہم سب کے شکر گزار ہیں. گزارش یہ ہے جناب کہ ہمیں شعور اور ادراک ہے کہ پاکستان کی مشکلات کیا ہیں اس وقت، اور ہم پاکستان کی حکومت کو آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کن مشکلات میں گرا، اس کے باوجود بھی وہ کشمیری کی مدد کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، دیگر جو ہماری جو قومی زوما ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے کیسے باہر سے نکل سکیں گے. یعنی جو ہم پر فیٹف کی تلوار لٹک رہی ہے، کسی جگہ کیا لٹک رہا ہے، کسی کا کیا، کسی کا ہمارے خلاف دہشت گردی کی باتیں. وہ 9/11 کا خام خواہ ہمارے متھے پڑ گیا، اس میں کام کہیں سے شروع ہوا، پھنس گئے ہم. تو یہ ساری باتیں مل کر جو ہے یہ جو پاکستان کے خلاف جو انڈیا نے اپنا نریٹو بلڈ کیا، بدقسمتی اس وقت کی ایک غیر منتخب حکومت وہ اپنی لیجیٹیمیسی تلاش کرتی رہی، اور یہ ہم نہیں سمجھ پائے کہ ہمارے خلاف انٹرنیشنل لیول پر ہندوستان نے کیا کیا. آج اس کی مشکلات آپ کے سامنے سب زیادہ، تو آپ کو اس کا علم. گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اس کا علم ہے. اور اچھی بات ہوئی آج اندر اس میں اب مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو بات ہوئی کہ کشمیر لیڈرشپ پہلے بیٹھے گی آپس میں، پھر ہم وزیر خارجہ سے ہم سے ملیں گے، ملنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ جو ہے اور جو پالیسی ساتھ ہیں وہ بیٹھے ہوں اور ہم جو ہے وہ اسٹریٹجی طے کریں. کچھ چیزیں جو بتائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں پبلک کے لیے، اس لیے کہ دشمن آپ کے وہ کر لیتے ہیں. میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں،
آج پاکستان کی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، مجھے پرسوں سے یہ دماغ میں بات آئی، کسی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، کیا ہم نے تیاری کی ہے کہ کل یہ جو ہندوستان کے اندر جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں جو مودی کر رہا ہے کہ کل ہندوستان ٹوٹ جائے گا، کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے؟